اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساويه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات. سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. میرے عظیم سامعین نے کل کی گفتگو میں سماعت فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی عظمت میں پیغمبر فرماتے ہیں جس نے بھی اس کو 3 مرتبہ تلاوت کیا اس کو ختم قرآن کا ثواب ہوگا. اور فرمایا جس بندے نے اس کو تلاوت فرمایا من قرأہا وَأَصْغَى لَهَا، جس نے اس کو پڑھا اور سننے والے نے توجہ سے سماعت کیا، احبہ اللہ، ابھی تک یہ دعوے دار تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جس نے اس کو توجہ سے سنا اور پڑھا بندہ اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. پھر اس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. میرے عظیم سامعین نے سماعت فرمایا کہ سورہ مبارکہ توحید نسب اللہ ہے، اللہ کا نسب ہے، خدا کی نسبت ہے، خدا کا تعارف ہے اور خدا کی معرفی ہے. اور خدا کی سب سے بڑی معرفی اور تعارف یہ ہے کہ وہ یکتا ہے. اس کا یہ صفت وہ کمال ہے کہ جس صفت اور کمال میں اللہ کی تمام صفات آ جاتی ہیں. بڑی توجہ کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کو یکتا ہونا، اس کا واحد و احد ہونا وہ کمال ہے جس کمال کے تحت اس کے اسماء جمال بھی آ جاتے ہیں، اسماء جلال بھی آ جاتے ہیں. اس کی صفات جمالیہ بھی اسی وحدت میں آ جاتی ہیں، اس کی صفات جلالیہ بھی یہیں پر جمع ہو جاتی ہیں. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس واحد کے معنی کو ارشاد فرمایا کبھی بھی اللہ کے واحد ہونے کو اپنے جیسا تصور نہ فرمایا کرو، اپنے جیسا تصور نہ کیا کرو. جیسے تم گنتی میں واحد سمجھتے ہو، خدا گنتی والا واحد نہیں ہے، خدا عدد والے واحد نہیں ہے، وہ ابواب اعداد میں واحد نہیں ہے. اور اسی طرح وہ ابواب نو اور عموم میں کہ جس طرح کسی جنس میں سے ایک نو ہوتی ہے، النو میں سے ایک فرد ہوتا ہے، خدا اس طرح بھی واحد نہیں ہے. تو میرے مولا آپ فرمائے نا یہ کیسا واحد ہے. ارشاد فرمایا انہ واحد لیس لہ شبہ، وہ واحد ہے، اس کی شبیہ نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. عظیم سامعین توجہ فرمائیے گا. بس میرے مولا نے 2 علم کے دریا ہم تک پہنچائے ہیں. ایک تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، کا معنی یہ ہے کہ وہ واحد ہے. اوئے ہوئے 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 میں تو میرے لیے ایک بہت بڑا زاویہ کھلا ہے. علماء کرام میں کوشش کرتا ہوں اس کو بند کروں، کیونکہ اگر میں ادھر چلا گیا بہت اونچا چلا جائے گا، مطلب اور وقت بھی چلا جائے گا. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. میرے مولا نے ہمیں فرمایا زندگی بھر ہم نے لیس کمثلہ شیء کہا ہے. تو لیس کمثلہ شیء کا امیر المومنین کے کلام میں معنی یہ ہے کہ وہ واحد ہے. یعنی جو واحد حقیقی ہوتا ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہوتی، جو حقیقتاً واحد ہوتا ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہوتی. بس آج کے بعد جہاں جس کی مثل مل جائے وہ واحد نہیں ہوگا، جہاں جس کی مثل مل جائے وہ واحد نہیں ہوگا حقیقتاً. جو جس طرح اللہ حقیقتاً واحد ہے، اس کی وحدت ایسی ہے کہ اس کی مثل نہیں ہے، اور جب اس کی مثل نہیں تو بس وہ واحد ہے. وہ ذات میں بے مثل و بے مثال، وہ صفات میں بے مثل و بے مثال، وہ افعال میں بھی مثل و بے مثال. نہ ہمارے کام اس کے کام جیسے، بڑی توجہ، نہ ہماری صفات اس کی صفات جیسی، نہ ہماری ذات اس کی ذات جیسی، نہ وہ ہم جیسا نہ ہم اس جیسے.
توجہ آپ نے فرما رہی ہے. تو وہ اس طرح ہے, اس کی کسی صفت کو بھی دیکھو وہ ہر صفت میں یکتا. یہ جملہ ہم نے بڑا کہا, اور کلمہ توحید ہے ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں, اور جب تک نہ پڑھیں تو مسلمان نہیں کہلواتا. لا الہ الا اللہ, لیکن اس سے طرح کہ اسی لا الہ الا اللہ میں ہے لا واحد الا اللہ, کوئی واحد نہیں سوائے اللہ کے. آپ پوچھیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام الموحدین نے واحد کا معنی کیا ہے اور فرمایا واحد وہ ہوتا ہے جس کی مثل نہ ہو, اور کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جس کی مثل نہ ہو. غور ہی نہیں فرما رہے میری بات پر. بس جب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی مثل نہ ہو, بس لا واحد الا اللہ, کوئی واحد نہیں سوائے اللہ کے. ہم میں سے جتنے بھی ہم ہیں ہم واحد نہیں ہیں. ہم اگر واحد ہیں تو گنتی والے ہیں. مولا یہ گنتی والا واحد کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے جو بھی گنتی میں آتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. تشریف لائیے گا. جو بھی گنتی میں آتا ہے وہ محدود ہوتا ہے, جو بھی گنتی میں آتا ہے وہ حد رکھتا ہے. اللہ ایسا واحد ہے نہ حد رکھتا ہے نہ جزو رکھتا ہے. اللہ بلند آواز سے مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے. بس وہ واحد ہے, اس کے علاوہ کوئی واحد نہیں ہے. اور آخری معنی, ایک معنی یہ لیس کمثلہ شیء, کہ اس جیسا کوئی نہیں. بس ایک وحدت اور واحد کا معنی امیر المومنین نے ہمیں تعلیم دے دیا. ہم اگر شاگرد بنے تو واحد کے معنی کو اسی طرح مانے جس طرح میرے مولا نے فرمایا, اور تفکر کرے, اپنے دل میں رکھے. جب بھی واحد کہے اللہ کو معنی یہ ہو اس کی وحدت جیسی کسی کی وحدت نہیں. اور پھر وہ ہر صفت میں واحد ہے, یعنی علم میں واحد, علم میں واحد, قدرت میں واحد, جمال میں واحد, جلال میں واحد. اللہ کی قسم وہ ہر اپنے اسم میں واحد, اس جیسا کوئی نہیں ہے. واحد کا معنی یہ ہے یعنی ذات میں بھی واحد, صفات میں بھی واحد, افعال میں بھی واحد, اس کے جیسے کام کسی کے کام نہیں. اگر وحدت کو ہم نے اس طرح مانا پھر موحد ہے حقیقتاً, پھر موحد ہیں. ہم میں سے آپ علماء ہیں, بندہ آپ کا نوکر, طالب علم, آپ بزرگان, بندہ شاگردی کرنے والا, پوری زندگی ہو گئی بارگاہ میں شاگردی کرتے ہوئے, پھر بھی شاگردی کر رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں. انتہائی توجہ کہتا ہوں, ذرا خلوت میں جا کر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خصوصاً بیٹھ کر یہ پوچھا جائے اپنے آپ سے کہ ہم اس کو کیسا واحد مانتے ہیں. ہم جو ادعا رکھتے ہیں, ہم میں جو ادعا اور دعویٰ پایا جاتا ہے کہ ہم موحد ہیں اور ہم توحید میں بولنے والے ہیں اور توحید کو سمجھنے والے ہیں, وہ کیسا واحد ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اور آخری معنی میں ہدیہ کر دیتا ہوں, میرے مولا نے ارشاد فرمایا انہ واحد اے احدی المعنی. میرا امیر کیا فرمایا, اور دیکھیں تو صحیح ہے مولا کسے کہتے ہیں. جنگ جمل ہے, کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں, خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, ہر طرف خون ہی خون ہے, اور بندہ خون کو دیکھے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. غور ہی نہیں فرمایا, خون جو بندہ دیکھے بسم اللہ ہے, اگر خون کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں میں عظیم سامعین کی, اگر خون دیکھے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اور اصحاب علی امیر المومنین نے اس کو روکا, کیا کر رہے ہو, کہ یہ سوال پوچھنے کا ٹائم ہے کہ امیر المومنین جنگ میں تلوار چلا رہے ہیں اور آپ توحید پوچھنا چاہتے ہیں. امام نے اس کو روکا کہ نہیں, میں یہ جنگ ہی توحید کے لیے لڑ رہا ہوں. توجہ ہے آپ صاحبان, میں جنگ ہی میں توحید کے لڑ رہا ہوں. تو آج یہ دیکھو, ایک طرف وہ مقام, مجھے دیکھو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. ایک طرف میں اپنے وعدے کے مطابق ٹائم پہ آیا ہوں اور آپ اپنے وعدے سے تھوڑا دیر سے آئے ہیں. انتہائی توجہ کرو, آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات. بس ایک طرف ہے جان کی انتہا ہے, اس طرف حیدان کی انتہا ہے, جہاں خون بہ رہے ہو حیدان کی انتہا ہوتی ہے. دوسری طرف جب علم کی بات ہو کمال اطمینان ہونا چاہیے. بھئی توجہ ہے, جہاں پر کیا ہو, خون ہو,
کمال حیدان ہے، احساسات نوازے تمام حیدان آسمان پر ہے، اور جہاں پر علم کی بات ہو حواس جم ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، یقین ہو، تب انسان علم کی بات کر بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ دو باتیں آپس میں ضد ہیں، یعنی ایک ہی لمحے میں خون بھی بہاؤ خدا کے لیے، علم بھی عطا کرو خدا کے لیے۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ یہ دونوں ضد بن جاتی ہے، مزاج اور انسان کے احساسات اور انسان کی نفسیات کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے جناب شافعی کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مجھے علی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا بندہ ہے، کیونکہ نفسیات کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ بھی تلوار چلانا جانتا ہو اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، اور جو مہربان ہو وہ خون نہیں بہا سکتا۔ علی کو دیکھتا ہوں جنگ میں ہے تو اس جیسا کوئی خون بہانے والا نہیں ہے، اس کو گھر میں دیکھتا ہوں تو اس جیسا کوئی مہربان نہیں ہے۔ یہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، حکیم کا ایک جواب ہے، میں ہمیشہ حجیہ کرتا رہتا ہوں جناب شافعی کو۔ میں نے شافعی کو کہا امام ہو تم ان کے، بات میری سنو، تم نے علی کو ناپا تولا ہے اپنی نفسیات پر، تو نے میرے مولا کو اپنی نفسیات پہ وزن کیا تو کسی بشر کی نفسیات میں وہ نہیں آتا۔ نفسیات عام بشر یہی ہے کہ اگر وہ خون بہائے مہربان نہیں ہوتا، مہربان ہو خون نہیں بنا آ سکتا۔ آج تجھے میں بتاتا ہوں اپنی نفسیات پر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں خدا کو دے، وہ بیک وقت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ توجہ دیجئے گا، یہ مظہر خداوند قدوس ہے، بیک وقت یہ علم اللہ بھی ہے، سیف اللہ بھی ہے۔ جیسے بیٹھے ایسے بیٹھے رہو، لیکن آوازیں آپ کی بلند رہے۔ میری بات سنیے گا، میں آپ کی تیاری اپنے اعتبار سے کل کی تیاری کروائی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کر دوں، اور بغیر کس تمہید کے میں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، تم نے اپنے نفسیات پہ اس کو سوچا۔ رسول فرما کے گئے، میرے علی فرما کے گئے، لاؤ یقاسو بنا احد، ہم سے کسی کو قیاس نہ کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہم نہ تمہاری نفسیات پر ہیں نہ تمہارے خیالات میں ہے، ہمیں کسی سے قیاس نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، انتہائی توجہ کرو، ان اللہ خلقنا من نور ذات ہی، اس لیے ہمیں کسی سے قیاس نہ کرو کہ ہمیں اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے۔ کون پہنچ سکتا ہے نور ذات پر؟ ہم نور ذات الہی سے ہے، ہمارا مزاج الہی ہے۔ علماء یہی تو بات تھی اتنی دیر کے بعد جو کہنا تھا، ہم تمہارے مزاج پر نہیں ہیں، مزاج الہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا جمال بھی ہے، اس کا جلال بھی ہے۔ ہم اس کی صفات جمالیہ کا بھی مظہر ہے، جلالیہ کا بھی مظہر ہے۔ ہم سے جو بھی فعل صادر ہوتا ہے اسی کی مشیت کے مطابق صادر ہوتا ہے۔ تو وہ خدا بیک وقت غضبناک بھی ہے، بیک وقت مہربان بھی ہے۔ اس کو پتا ہے کس پہ مہربان ہونا ہے، کس پہ غضبناک ہونا ہے۔ اس کو پتا ہے وہ بیک وقت اپنے دشمنوں کے اوپر قہر بھی بن رہا ہے، مجھے دیکھنا، قہر بھی بن رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو علم بھی دے رہا ہے۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ اچھا ایک جملہ آ گیا ہے، آج کل زمانہ تو ایسا ہے، لیکن میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک جواب دیا نا یہی جناب شافعی کو کہ شافعی صاحب آپ کو مولا سمجھنا ہے، سمجھ آنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے اوپر قیاس کر کے، اور جو اپنے اوپر قیاس کرے گا مولا سمجھ نہیں آتا۔ جو تمہیں اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھ آ جائے، یقین رکھو وہ مولا نہیں ہے، وہ تم جیسا، وہ مولا نہیں ہو سکتا، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو ان کو یہ عرض کیا ہے، شافعی صاحب آپ کو تو مولا سمجھنا ہے، میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں سمجھنا ہے۔ مجھے تو ان بندوں کی نفسیات کی سمجھ نہیں آتی
جو نہ گھر میں مہربان ہیں نہ میدان میں ٹکتے ہیں. میں نے تاریخ سنا دی اس جملے میں. بھئی گھر میں دیکھو نا، مہربانی کی حد یہ ہے کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ چراغ دیا تھوڑا سا زیادہ روشن ہو گیا تو کوڑے لگے غلام کو. غور ہی نہیں فرمایا آپ، غلام کو کوڑے لگے. میدان کا حال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کوئی میدان گواہی نہیں دیتا کہ ان میں سے کوئی مجھ میں لڑا ہو. غور فرما لیا آپ نے. یہ حقائق بیان کیا کرو اور اسی انداز میں بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. پیچھے ہٹے تمہیں دشمن اندر کیا قبروں میں دھکیل دے گا. ہاں اپنے مقام پر باقی رہا کرو، اپنے مقام کو کبھی نہیں چھوڑنا. میں آگے بڑھ جاتا ہوں. تو امیر المومنین اس طرح ہے. تو یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. وہ کون ہے؟ احدی المعنی، وہ واحد ہے. یعنی معنی یہاں مفہوم نہیں ہوتا میرے عزیزوں فضلا، توجہ کرنا جوان. معنی کا معنی یہاں حقیقت ہے. وہ حقیقت میں احدی ہے. یعنی میرے مولا ایک واحد کا معنی کرنا چاہتے ہیں، لیس کمثلہ شیء. دوسرا معنی بتانا چاہتے ہیں واحد کا معنی احد ہے. اس کو اگر واحد بھی کہو تو مراد تمہاری احد ہونا چاہیے. کیا بات ہے. احد وہ ہوتا ہے احدی المعنی، اے لا ينقسم فی وجود. عجیب بات ہے. ولا عقل ولا خیال. احدی المعنی احدی الحقیقت، اس کی حقیقت احد اور واحد ہوتی ہے. نہ ذہن میں تقسیم ہو، نہ وجود میں تقسیم ہو، نہ خیال میں تقسیم ہو. قسم بخدا اگر وقت ہوتا تو میں یہاں پہ رکتا اور آپ کو کہتا کہ آخر کون کون سی چیزیں خیال میں تقسیم ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو باہر تقسیم سے ہم تھک جاتے ہیں، تقسیم نہیں ہوتی. آپ ایک جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں، ریزہ 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 کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، آخر پر ایک ذرے پر پہنچے گے کہ اس ذرے کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. لیکن وہم ایک ایسی شے ہے کہ اس ذرے کو بھی تقسیم کر دیتا ہے. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے جو وہم میں بھی تقسیم نہیں ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے. جو تقسیم ہو وہ مرکب ہوتا ہے. جو مرکب ہو ہر مرکب اپنی جزو کا محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہو جائے وہ علی والوں کا اللہ نہیں ہوتا. جو آپ نے فرمائی وہ ہمارا خدا نہیں ہوتا. میں نے ہدیہ کر دیا. فرمایا بول آپ کہہ دے. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں میرا حبیب. آپ میرے مالک آپ خود فرما دے. کیوں اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسی کو تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں. کلام میرا ہے، زبان میرے محبوب کی ہو. پھر پیچھے رہ گئے ہو. میں نے کل والا جملہ نہیں دہرایا، ایک چوتھا جملہ آپ کو دیا ہے کل کے بارے میں. میں کہہ رہا ہوں پروردگار فرمایا، میں نے کہا میرے حبیب آپ کہہ دے. پروردگار کیوں وہ کہہ دے؟ فرمایا کلام تو میرا ہے، زبان اس کی ہو. کلام میرا ہے، زبان اس کی ہو. تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب بھی مجھ اللہ کا کلام ہوگا زبان میرے رسول کی ہوگی. اللہ کا کلام رسول کی زبان سے ہی اچھا لگتا ہے. تو آپ فرما دیں. یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے الحمدللہ. میں نے کچھ باتیں خلاصہ کی ہیں اور کچھ باتیں نئی آپ کی خدمت عالیہ میں نے ہدیہ کی ہیں. اجازت ہے میں آگے بڑھوں؟ سارے صاحبان تیار ہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ. یہ سورہ توحید ہے، یہ سورت اخلاص ہے. بس خدا واحد ہے. ایک دفعہ میرا ساتھ دو اور میں دوسرے باب کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. وہ واحد ہے، اپنی ذات میں واحد، اپنی صفات میں واحد، اپنے افعال میں واحد. افعال خلقت میں آ جاتے ہیں. خدا جو بھی کرتا ہے وہ ایجاد کرتا ہے. اللہ کا جو بھی کام ہے وہ ایجاد ہے. وہ جیسی بھی ایجاد ہو، ابتدا سے ہو، پھر موجود کے اوپر کوئی چیز اس کو عطا کرے، وہ بھی ایجاد ہے. اور یہ نہیں فرمائی ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہر لمحے ہمیں حیات عطا فرما رہا ہے. تو یہ بھی ایک ایجاد ہے. ہر لمحے ہمیں سانس دے رہا ہے، یہ بھی اس کی ایجاد ہے. یعنی ایجاد علی الایجاد ہے، خلقت علی الخلقت ہے. ہر مخلوق کے اوپر پھر خلقت ہے. یعنی ہر نعمت جو ہم پہ آ رہی ہے وہ اس کی خلقت ہے. اس کے زاویے اور بن جاتے ہیں. میں ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بس وہ واحد ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں. جب وہ ایسا ہے تو کم از کم کوئی ایک مخلوق تو وہ ایسی بنائے کہ وہ مخلوق میں یکتا ہو. میں فعل خدا کی یکتائی کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. جس طرح وہ واحد و احد ہے تو واحد و احد کا ہونا تقاضا کرتا ہے کوئی ایک اس کی مخلوق ہو جو یکتا ہو.
جملہ میرا ضائع نہیں جانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں مخلوق میں یکتا ہو، جس طرح وہ اپنی ذات الوہیت میں یکتا ہے، کوئی ایسی مخلوق بنائے کہ جو اس کی مخلوقات میں یکتا ہو، اس کی مخلوق میں اس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ دو معنی جو واحد کے میں نے کیے ہیں میں یہاں پر منتبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی مخلوق میں ایسی مخلوق ہو کہ اس جیسی مخلوق اللہ نے بنائی نہ ہو، اس جیسی مخلوق خدا نے بنا ہی نہ ہو، یہی ذہن میں رکھے۔ اور جس طرح وہ احدی المعنی ہے مخلوقات میں، اس کی ایک ایسی مخلوق ہو جو احدی المعنی ہو، جس کی حقیقت میں کسی کی حقیقت نہ ملے، کوئی اس کی حقیقت جیسا نہ ہو، وہ مخلوق میں ایسا ہو، نہ مخلوق کے ذہن میں منقسم ہو، نہ مخلوق کے وجود میں منقسم ہو، نہ وہم میں آئے۔ یہ ویسے ہے کہ جن کو دیکھ کر یا اللہ کا جمال نظر آئے یا اللہ کا جلال نظر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ محمد علی محمد یہاں تک میرے ساتھ ہو، آگے سفر کریں، تھوڑا سا بلند ہو کر، تھوڑا سا آگے ہو کر آپ سفر کرتے ہیں، یعنی ذہن اور دماغ اور دل بارگاہ مولا میں تھوڑا سا بلند ہو۔ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو آؤ ان کو پہچانیں۔ شروع ہے، یہ شروع بالکل آغاز ہے، یعنی شروعات ہیں جو میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں، کہ اللہ نے اپنے ارادہ ازلیہ سے اپنی ایک مخلوق بنائی ہے جس جیسی اس نے کسی کو نہیں بنایا۔ اس موضوع کی شروعات ہیں، ابھی میں اس مجلس میں ہی اس کو ختم کروں گا، فقط ایک لائن اور ایک خط اور ایک راستہ اور ایک صراط مستقیم میں معرفت اور عرفان اپنے فضلاء جوانوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں مجلس کو شاید اسی ایک حدیث پر ہی ختم کروں، اور یہ شروعات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بات اس سے بہت زیادہ بلند ہے، کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیس کمثلہ شے ہے مخلوقات میں۔ اچھا چلو ایک پہلے ہدیہ کر دوں، ایسے ذہن خلش میں ہی نہ رہے۔ مفاتیح الجنان یہاں پڑی ہوگی، اٹھا لینا، اور یہ دعا جب بھی مشکل ہو، دعائے سریع الاجابہ، ٹھیک ہے؟ ابتدائے مفاتیح الجنان میں پہلے ابواب میں ملاحظہ فرما لیجئے، وہاں جو اللہ کو واسطے ہیں ان پر واسطہ دیکھیے گا۔ ان واسطوں میں سے ایک واسطہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ پروردگارہ میں تجھے، یہ جلدی قبول ہوتی ہے اس واسطے سے دعا، سریع الاجابہ، دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس واسطے سے، جو اس دعا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مولا رضا کے بابا ارشاد فرما رہے ہیں، مولا رضا کی نگری میں ان کے بابا کا کلام میں ہدیہ کرنے لگاؤ، اور یہ سریع الاجابہ، جلدی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تجربے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جا کر ابھی تجربہ کر لو، اس کے اوپر آپ کو حقیقت ملے گی۔ اور واسطہ وہاں پر یکتا یہی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ان ذوات مقدسہ کا، توجہ کیجئے گا، تجھے واسطہ ان ذوات مقدسہ کا، لما خلقت مثلہم، جن جیسا تو نے کسی کو نہیں بنایا، جن جیسا تم نے کسی کو نہیں بنایا۔ میں اس لیے جملہ کہا کہ کہیں تھراہٹ دلوں میں اور ذہنوں میں نہ آ جائے، ورنہ یہ بات تو اتنی پختہ ہے کہ کوئی وہم بھی اس کو ہچکچا نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی قسم، اس اللہ نے اپنی وحدت کو بتانے کے لیے کچھ مخلوق کو اپنی وحدت کا مظہر بنا کر ایسا بنایا ہے کہ ان میں باقیوں کی کوئی صفت نہیں، اگر جب بھی ظاہر ہوتی ہے یا اس کا جمال ظاہر ہوتا ہے یا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ مولا میں قربت اللہ ان کو صبر کا ہدیہ کر رہا ہوں، ان کے ذہن کو کھولتا جائے، میری باتیں ان تک پہنچتی چلی جائے، تو انہی میں سے یہ شروعات ہیں اس بات کی۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاتم النبیین پیغمبر امام اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ یہی ہے، اور 14 میں سے پیغمبر اکثر بھی بتاتے تھے تو علی کو بیان کرتے تھے، کیونکہ یہ اول امام ہے، تو اول کے لیے ثابت ہو جائے وہ مہدی کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔
ज्यादा परेशान ना हुआ करो कि मौला के लिए एक जात इमाम एक हो, वो 14 के लिए साबित हो जाता है। कमाल 14 में से एक का मौजू हो, एक कोई मौजू हो, वो तमाम के लिए साबित हो जाता है। इंतहाई तवज्जो करो, पैगंबर इस्लाम ने इसको बयान फरमाया। फिर हवाले दे दूं ताकि ज़हनों में आप करें। इतनी मोतबर रिवायत है और इतनी अजीम है कि हर मुहद्दिस कदीम और जदीद ने इसको लिखा है। शेख सदूक अलैहिर्रहमा अपनी 3 किताबों में इस हदीस को लिखने वाले हैं। अपनी अमाली में उन्होंने लिखा, खिसाल में उन्होंने लिखा और बआनीउल अखबार में उन्होंने लिखा। यानी 3 मोतबर किताबें शेख सदूक अलैहिर्रहमा की, उन 3 किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अल महासिन लिल बरक़ी, जनाब बरक़ी अपनी महासिन में हमारी मोतबर मुस्तनद मोतबर किताबें कुतुब अहादीस में से एक किताब, उसमें इस रिवायत को दर्ज किया गया। उसके बाद अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बिहारुल अनवार की 110 जिल्दों में से तकरीबन 9 मकामात पर मुतअद्दिद बार इस रिवायत को दर्ज फरमाया है, जो मैं आपकी खिदमत आलिया में हदिया करना चाहता हूँ। एक बाब है जो आपको हदिया कर रहा हूँ, बाब अमीर पैगंबर इस्लाम ने दिया है, मैं आप तक पहुंचाने रहा हूँ। ये हवाले इसके अलावा और बहुत सारी किताबों में। हाँ, एक किताब का फुज़ला के लिए अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बिला कोई वो ऐसी किताब बताएं कि जिसमें जरा मुख्तसर और जामे फज़ाइल हो। इस किताब को जरूर लो, कश्फुल यकीन अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा। कश्फुल यकीन जनाब अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा की बड़ी मोतबर किताब है, एक ही जिल्द में है, उसमें ये रिवायत है जो मैं हदिया करने लगा हूँ। बस इतनी मोतबर किताबों के बाद ये है, अब आपकी मर्जी, मैं तर्जुमा तो करूंगा क्योंकि मिंबर पर बैठा हूँ और मेरे सामने ही सुनने वाले दूर दूर तक इसको समाअत फरमा रहे हैं और आप मेरे सामने उलमा और फुज़ला मशहद है। आपको तर्जुमे की जरूरत नहीं, तैयार रहे वैसे जिस तरह अबू ज़र सलमान मिजाज बैठा हुआ करते हैं। मेरे पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं और इसको रिवायत करने वाले भी अजीब है। एक जगह पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया। एक मकाम पर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि पैगंबर खातम ने फरमाया, क़ाल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी बात अर्ज कर दूं, इस रिवायत को अहले तसन्नुन ने भी लिखा है। इब्ने मगाज़ली अपनी मनाकिब में लिखने वाला है और ये पहला जुमला दोनों में पाया जाता है, शिया कुतुब में भी सुन्नी कुतुब में भी। इस जुमले के ऊपर गौर करिएगा। उन्होंने कहा है, पैगंबर फरमा रहे हैं और इब्ने अब्बास से रिवायत उन्होंने की है, हमने भी की है, दूसरों से भी की है। यानी शियों ने इब्ने अब्बास से भी, दूसरों से भी। उन्होंने इब्ने अब्बास से, इब्ने मगाज़ली से, 2 से रिवायत है। इंतहाई तवज्जो। अब इतनी मुस्तनद रिवायत के हवाले देने के बाद हदिया कर रहा हूं। और अजीब बात है, कंज़ुद दकाइक फी तफसीरिल गराइब, इस तफसीर में सूरह मुबारक तौहीद की तफसीर में इसको मुसन्निफ इस रिवायत को दर्ज करने वाले हैं। यानी इसी सूरह तौहीद की तफसीर में इस रिवायत को लिखा गया है। अब पैगंबर फरमा रहे हैं, मसलु अलिय्यन फी उम्मती कमसले कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। अभी दरमियान को मेरी बात नहीं पहुंची है, आप भी सारे उलमा है तो लाभ है बात, और नबी हो तो इतनी सादा है, इसके तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर फरमा रहे हैं, अली की मसल मेरी उम्मत में, ठीक है, मेरी उम्मत में अली ऐसे है जैसे कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में है। कौन इसको समझेगा? जरा तफक्कुर तो इसी पर करने के लिए आए हैं। हमने वतन छोड़े हैं हौजे में आकर इन्हीं हकायक में तफक्कुर करने के लिए। जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है, वैसे उम्मत में अली है। अब कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का क्या मकाम है? अच्छा चलो रुकता हूं मैं। ये कहने वाले कौन हैं? बोलो। पैगंबर खातम। जर्रा बराबर, बाल बराबर कोई कोताही या मुबालगा फरमा सकते हैं? बोलो। हर्ज नहीं है, बोलोगे नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी बात, जो कुछ उन्होंने फरमाया है वो हक है ना। चौथी बात, और किसी अजमत वाली शय को समझाना हो और हमारे छोटे ज़हन में ना आए तब उसकी मिसाल दी जाती है, तब उसकी मिसाल दी जाती है। या रसूल अल्लाह, अली का इरफान जो हमें देना था। सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप फजला के चलो, उनकी वजह से आप भी थोड़ा आगे आ जाए। सलवात थोड़ा कभी हो
हो जाओ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सारे मिलके नारे हैदरी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सैयद अस्करी आया है जो लश्कर मानवी लेकर आया है। और फरमाया हमारे मौला अस्करी हैं ही इसी वजह से कि दुनिया वाले खाकी उसके लश्कर में नहीं हैं, नूरी आसमान वाले उसके लश्कर में है ऐसी बात जो नहीं। इमाम ने जब उस अपने दुश्मन को लश्कर दिखाया था तो वो यहाँ वाला लश्कर नहीं था, वहाँ वाला लश्कर था। तो और फरमाया है आपने तो इंशाअल्लाह एक लश्कर है। वैसे भी ये मजलिस अज़ा कोई इतनी इज्जत की मालिक है, खाकियों के आने से पहले नूरी आ जाते हैं, कोई इज्जत वाली खाक बन जाती है जहां अदादार बैठता है। ये चले भी जाएं तो नूरी नहीं जाते। मैंने तो आपका वक्त भी ज़ाया नहीं किया है ऐसी बात है नहीं। हम तुम चले जाते हैं लेकिन फरिश्ते तब भी, ठीक कह रहा हूं या नहीं, रहते हैं या नहीं रहते। वो रिवायत ज़हन में दिलवाऊं अब आपके सामने तो जिसारत होगी उसको याद दिलवाना कि जब वो फरिश्ते जो मजलिस में आए होते हैं वापस जाते हैं और उनके वजूद से एक खुशबू का एहसास करते हैं जो मजलिस अज़ा में नहीं आए होते फरिश्ते, तो जब वो पूछते हैं ये खुशबू कहाँ से मिली तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं खाके ज़मीन पर मजलिस अज़ाए हुसैन थी। जिनको मौला ने दिया हुआ है वो थोड़ा सा इस तरह मेरे अंदाज में आए कि ताकि मैं अपने अंदाज में सुना सकूँ। आपको मौला है वो कहते बड़े इफ्तिखार से कहते हैं, यही इफ्तिखार तो है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मलकूती एतकाद वाले बनो, फरिश्ते एतकाद वाले बनो। वो मजलिस अज़ा को फ़ख्र समझते हैं। ओए होए होए, अज़ादार इज्जत है, अज़ादारी अज़मत है। और हर बंदे के लिए अगर इंसान है शरीफ तो उसका इफ्तिखार यही होना चाहिए कि मैं अज़ादार हूं। हर उन्वान से पहले उसका अज़ादार होना ही मेयार हो। तो वो कहे इफ्तिखार से कहते हम मजलिस हुसैन पे गए, वहां से आते हुए हमें तबर्रुक में अल्लाह ने खुशबू अता की। जब ये वो कहते हैं तो फरिश्ते कहते हम भी जाना चाहते हैं। बड़ी तवज्जो रिवायत है कामिल ज़ियारत में हर जगह पर मौजूद है कि बात बड़ी मोतबर है। तो उन्होंने कहा कि हम भी वहां जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं अरे भाई मजलिस खत्म हो गई, पढ़ने वाले चले गए, सुनने वाले चले गए, अब तो कुछ नहीं रहा। देखिए इरफान मलाइका। तो वो फरिश्ते कहते हैं ठीक है वो लोग चले गए, वो जमीन तो बाकी है जहां पर जिक्र हुसैन। यार नहीं समझा हमने हुसैन को, नहीं समझा हमने आजादारी को। ये फरिश्तों को पता है कि इस खाक की क्या इज्जत है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, अक्सर मेरा जुमला है, मैं कहा करता हूं मलकूती एतकाद रखा करो। ये उन नूरियों से पूछो कि इस खाक की क्या इज्जत है, उनको पता है कि यहां पर क्या इज्जत है। चलो एक जुमला कह ही देता हूं मैं, है मेरा बड़ा पुराना जुमला, मेरे ख्याल में 20 साल पहले मैंने कहा था और कभी कभी ये फरमाइश पर ही कह देता हूं, अब ज़हन में आ गया तो हदिया कर देता हूं। फरिश्ते आते हैं मजलिस में या नहीं, बोलो आते हैं या नहीं? वापस जो जाते हैं उनके दर्जात में बुलंदी आती है या नहीं, बोलो बुलंदी आती है ना। ये तो खाक है, वो तो नूर है। वो नूर छोड़ के खाक पे आते हैं, उनको बुलंदी मिलती है। अक्ल का कानून है, कोई भी आला को छोड़कर अदना को लेने नहीं आता। जिनको समझ आए वो बोले जरूर, मैं जुमला कहना चाहता हूं। तो ये कानून है शऊर का, कोई भी आला को छोड़कर अदना को लेने नहीं आता। और फरिश्ते हैं सरापा अक्ल, अगर वो नूर को छोड़कर खाक पे आते हैं तो मानना पड़ेगा वो आला को छोड़कर अदना की तरफ नहीं आए, अदना को छोड़कर आला की तरफ आए। ये खिताबात नहीं है, ये हकायक है। ये एतकाद पैदा होगा तो नूरी बनोगे। अल्लाह कसम मैं जुमला कहना चाहता हूं, खाकी होकर जो नूरी बने वही हुसैनी होता है। मैंने कहा है मैं फकीर बंदा हूं, मेरे मिजाज के मुताबिक आओगे, आपको फकीरी बातें वो अर्ज करूंगा जो मेरे मौला ने अता फरमाई हुई है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फकत आपकी पाक सरजमीन कल्ब की हमारी देख रहा हूं कि कहां तक बात को हदिया करता चला जाओ। तो उनको इस तरह माना करो, हुसैनी वही होता है जो खाकी हो कर भी नूरियों का महबूब हो जाए।
یہ خاک نشین ایسے ہیں، ان خاک نشینوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ فوج ینزلو و فوج یصعد، ایک قافلہ نوری آتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، ایک اور اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، یعنی یہ تسلسل ہے اس خاک سے معراج ملائکہ کا۔ یہ خاک وہ خاک ہے جس خاک سے نوریوں کو معراج ملتی ہے۔ وہاں تو بات ہی نہیں پہنچی ہے، کیا بات ہے؟ اب ایسا ہی ہے، ماحول بناؤ، کچھ حجیہ کرنا چاہتا ہو، بس اس مقام پر بیٹھے ہو عزت کے ساتھ آیا کرو۔ عزت کا معنی یہ ہے کہ اس خاک پر عاجزی سے آیا کرو، پھر فرشتے بھی تمہارے خادم ہو جائیں گے۔ مخدوم ملائکہ بننا ہے تو اس خاک کو عزت سے دیکھو، نوری بن جاؤ۔ اس خاک کو عزت سے دیکھو، اور جو ان عزادار خاکیوں کو عزت سے نگاہ سے نہیں دیکھتا، نہ اس کی دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے۔ ان خاکیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں، ہم اسی طرح سے ہوں گے تو وہ بھی ہمارے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ امیر نے خاتم النبیین نے فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مثل دینی ہو، مثال دینی ہو کسی کو سمجھانے کے لیے، تو مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا۔ علی کا عرفان ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر خاتم نے مثال دی ہے، مثل علی فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ بڑی مہربانی، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ عظیم صاحب ان کی۔ بھائی پیغمبر خاتم میں وہ 4 جملے میرے یاد ہیں، 4 جملے میں نے عرض کیے، یہ پیغمبر کہنے والے ہیں، اور پیغمبر جو کہتے ہیں ذرہ برابر نہ کوتاہی نہ اضافہ، وہ حق اور حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اور میرا نبی کون ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ کا مثال جو وہ کہتا ہے وہ وہی ہمارا ہے، بس جو اس نے کہا اس کا کلام میزان ہے، نہ کم ہے نہ زیاد ہے۔ تو علی مولا کا عرفان اپنی امت تک پہنچانے کے لیے مثال کی ضرورت تھی، بغیر مثال کے علی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو مثال کے لیے خاتم النبیین کی عین اللہ نے اولین کو بھی دیکھا، غور کرو یار، آخرین کو بھی دیکھا۔ اولین و آخرین میں ارے بھائی آدم بھی تھا، نبی کی نگاہ گزر گئی، ابراہیم بھی تھے، نبی کی نگاہ گزر گئی، موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے، پیغمبر کی نگاہ گزر گئی، مقدس ترین چیزیں تھی، خاتم کی نگاہ گزرتی گئی۔ کہا علی کو کیسے سمجھاؤں؟ فرمایا یہ اتنی عزت والا ہے کہ اس کی مثل نہیں ہو سکتی سوائے توحید کے۔ میں حوضہ مشہد میں پڑھ رہا ہوں، مجھے زندگی ہو گئی، کم سے کم 300 سے زیادہ میرے مباحثے ہیں توحید کے اوپر، میں ہر ایک جز کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ کو علی کو سمجھانے کے لیے ذات پیغمبر کے پاس مثال کے لیے توحید کے علاوہ نہیں تھی۔ اب امتی بننا چاہتے ہیں ہم، مجھے دیکھو پیغمبر کرنا چاہیے، سیرت پیغمبر، فضائل علی کہ علی کی مثل کے لیے کوئی عام شے نظر نہیں آتی، اور اس کی سیرت پہ عمل کرنے والے اتنے نیچے ہو جائیں کہ علی کو ہر ایرے غیرے سے مقایسہ شروع کر دے۔ مثل علی فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، وہ اس کی مثال ہے۔ پتہ نہیں کیا کہوں آپ کو، کیا ایک جملہ آگے ہدیہ کر دوں؟ جب بھی پیغمبر نے علی کی مثال دی ہے، یا توحید سے یا قرآن سے ایک چیز اور ملتی ہے، اور وہ ہے کعبہ۔ فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، وہاں پر علت بھی کعبہ کی مثال ہے، کیسے؟ والکعبۃ لا تأتی توتا الیہ، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، کعبے کے پاس چل کے آیا جاتا ہے۔ علی وہ ہے، وہ خلافت کے لیے کسی کے پاس نہیں جائے گا، تمہیں بیعت کے لیے علی کا ہاتھ ڈھونڈنا چاہیے۔
آپ کی بڑی مہربانی، ناراض بھی نہ ہوں، ماسک بے شک ایسے لگائے رکھو، مولا کا نام تو بلند لو، یہ درمیان والے جتنے بھی آپ یا پھر نعرہ لگواؤ نا، یہ پھر مولا کا نام درمیان والوں، تمہیں یہ کہا کہ چلو ماسک پہنو، یہ تو نہیں کہا کہ ماسک پہن کے نعرہ بھی نہ لگاؤ، سلوات بلند ہاتھ سے پڑھے، مولا آپ کو نور پاک عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ بھئی توجہ ہے اب صاحبان کی، فرمائے مثل الکعبہ ہے، میں ڈھونڈ رہا اس پر موضوع پر دیکھیے گا پیغمبر نے علی کو کن کن چیزوں سے مثال دی ہے، تو جو چیز میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں معیار دے دیتا ہوں، سوچتے رہنا۔ پیغمبر نے جب بھی علی کو ہم تک پہنچانا چاہا یا مخلوق کو زیر و زبر کر دیا، میں دیکھتا ہوں ابھی جملہ کہوں گا انشاءاللہ پہنچیں گے، یا مخلوق میں سے ایک اعلیٰ صفت کو دیکھ کر اس سے باقی جو بھی عنوان تھا یا اللہ کا جمال تھا یا اللہ کا جلال تھا، علی بندوں کی نفسیات سے سمجھ میں بھی نہیں آتے، علی نفسیات الہی سے سمجھ آتے ہیں۔ نفسیات الہی یہ ہیں کہ بیک وقت رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، بات ذہن میں رہے گی، بات کروں گا آپ کو، وہ کون ہے؟ جب بھی پیغمبر نے فرمائے، ارے وہ کیسے نہ فرمائے کہ اس کی مثال قل هو اللہ احد کی طرح ہے، قرآن میں اس نے ضربت علی کو جو تولا تو پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس کی ایک ضربت ثقلین کے برابر نہیں، افضل ہے جو ثقلین کی عبادت کو ایک ضربت سے زیر و زبر کر دے، اس کی مثال قل ہو اللہ نہ ہو تو کیا؟ مجھے رات کچھ عزیز فضلاء کہہ رہے تھے قبلہ وہ اپنے انداز میں پڑھے، میں نے کہا میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، تھوڑا آپ بھی اپنے انداز میں سنیں، توجہ ہے آپ صاحبان کی، توجہ ہے آپ صاحبان۔ ہاں آپ اس طرح شاگردی دعویٰ ہے، پہلے دن کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں ہوں، ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں ہوں، لیکن اپنے تجربہ شاگردی کے اوپر اعتماد کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری بات کو ایسے سنو جیسے فرشتے کسی ملکوت سے سنتے ہیں، پھر جا کر سوچنا جو کچھ کہہ رہا ہوں نہ ہو تو مجھے، میں تو یہیں پر ہوں، ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں ہوں، ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی، خدا نے وہ زندگی نہیں دی کہ جملہ کہوں خطابی ہو اس کے پیچھے آیات اور روایات نہ ہوں، میں نے زندگی میں مانگا ہی یہی ہے، اللہ پاک کی قسم کبھی کبھی دسیوں روایات ہوتی ہے چھوڑ جاتا ہوں، ایک بات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ ایک دن استاد نے فرمایا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے کہ فرمایا آپ درس خارج پڑھنے والے ہیں، حضرت وحید ناموس حوزہ نے ارشاد فرمایا، حضرت وحید خراسانی مدذلہ العالی درس خارج میں ایک دن شاہ جی انہوں نے فرمایا عام میں سے فضلاء کو کم از کم ایک دورہ تو بہار الانوار کا ہونا چاہیے، بڑا شرمندہ ہوا اور شروع کی بہار کی، اس کو صدقے میں پھر کتب اربع اتنی احادیث تشیع ہے، کہہ سکتا ہوں ان گناہگار آنکھوں سے بھی گزری ہوئی ہے، اس گناہگار دل میں کوئی نہ کوئی نور آیا ہوا ہے، توجہ ہے اب صاحبان کا، تو تمام میرے پاس ہے، واقعاً بہار الانوار ہے، میرے بچوں میرے جوان فضلاء میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہ آپ کو راہ سے ہٹانے کے لیے کہتے تھے، ارے بھی بہار الانوار میں کیا، اس میں تو ہر رتب یابس ہے، کسی نے نہیں کہا کہ جو کچھ بھی ہے اس میں تمام روایات صحیحہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے جو بھی بہار کو اعتبار علم سے دیکھتا ہے اس کو نور علم کے موتی ضرور ملتے ہیں، اس نے ایک زحمت کی ہے، میں ہمیشہ بہار الانوار کے بارے میں ذرا رکتا ہوں کیونکہ حوزہ علمیہ میں جب اس کے بارے میں جسارت ہوتی ہے اور اس کو کم رنگ دکھایا جاتا ہے، ارے بھی دیکھو تو صحیح کس کے الفاظ جمع ہیں، ان کے کلمات جمع ہیں، فرمایا گیا وَكَلَامُكُمْ نور، تمہارا کلام نور ہے، بس اپنی نادانی بندہ ناچیز اپنی نادانی کی بنیاد پر ایک روایت پڑھی ہے، مجھے جو سمجھنا ہے میں کہوں یہ ہے ہی نہیں، غور تو کرو نا، وہ جس بندے نے آج تک الرعایہ فی علم الدرایہ جناب شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کی علم درایت پر کتاب ہی نہیں پڑھی، وہی اعتراض کرتا ہے کہ بہار کی فلاں روایت بھی معتبر نہیں ہے، فلاں بھی معتبر نہیں ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا ہوگا میں نے عرض کیا قبلہ پہلے اپنا علم معتبر کر، تجھے بہار معتبر نظر آئے گی،
غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر. بندے کا علم تو معتبر ہو، پہلے علم معتبر ہو جائے پھر سمجھ آتی ہے کیا کیا چیز معتبر ہے. جو بندہ خود معتبر نہ ہو اس کو کیا پتا آل محمد کتنے بڑے معتبر. مثل علی فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. جو پیغمبر کی زبان پر ایک ضربت، یہ جملہ ہم بچپنے سے سننے لگے لیکن اس کی عزت کو ہم نے کبھی تفقہ نہیں کیا، اس لیے تھوڑا رک رہا ہوں. یہ جملہ عام ہے، علی کی ایک ضربت. بھئی ایک ضربت ثقلین سے بڑھ گئی. ایک اور آپ کو بتاؤں اس طرح کی بات، یہ تھی ضربت، ٹھیک ہے، وہ اختیار سے چلتی ہے. اگر برداشت ہو تو پھر زمین پہ نہ بیٹھنا، روایت سنا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ضربت پھر بھی کس سے چلتی ہے بیٹا؟ عرفان شاہ کا بیٹا ہے علی. کس سے چلتی ہے؟ اختیار سے. اختیار سے تلوار کوئی اٹھاتا ہے، اختیار سے تلوار ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اختیار سے نیچے لے آتا ہے. سانس انسان کے اختیار میں نہیں ہے. سانس ایک غیر اختیاری فعل ہے. اللہ پاک کی قسم، میں نے بیت میں اور لیلۃ المبیت کے باب میں پڑھا ہے، علی مولا جو سو گئے تھے، ایک سانس ہوتا ہے بیداری میں، ایک سانس ہوتا ہے نیند کی حالت میں. جوان بیٹا سمجھ لے میری بات کو، انتہائی توجہ. ایک کیا ہوتا ہے بیداری میں سانس لے سکتے جیسے آپ لے رہے ہیں. مجلس میں تو کوئی سو کر سانس نہیں لے رہا نا، توجہ ہے آپ صاحب. ایک وہ سانس ہے جس طرح ہم مجلس میں لے رہے ہیں، اور اس سانس کی قیمت بھی آپ نہیں سمجھتے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. چلو اس سانس کی قیمت امام کی جواب سے کہہ دوں. مجلس اعضاء میں جو بھی غمگین ہو کر سانس لیتا ہے تو یہ تو روایت بچوں کو یاد ہو گئی ہے اب. نفس المحموم لغمنا تسبیح، جو ہمارے غم میں سانس لیتا ہے اللہ کے نزدیک سبحان اللہ لکھا جاتا. مولا حسین تیری عزت پہ عالمین کو قربان کروں، مولا تیری عزت پر دائرین کو قربان کروں. تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دے گیا، تو دے کر چلا گیا 1400 سال میں کہ بعد تیرے غم کو یاد کر کے لفظ نہیں کہتا، سانس لیتا ہے. لفظ نہیں لیتا کہتا، سانس لیتا ہے. اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ لکھا جاتا. چلو اور آگے بڑھ جاؤں. سبحان اللہ کیا تسبیح ہے. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو منزہ کرو ہر عیب سے، ہر نقص سے. اللہ پاک کی قسم عزت عزاداری پر معراج کا جملہ کہنے لگا ہوں اس روایت سے نکال کر. عرفان سے توجہ کر کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے یہ حدیث بیان کر ہمیں عزاداری کی عزت بیان فرمائی ہے. تو سانس لے گا سبحان اللہ لکھا جائے گا. تسبیح اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی ذات صفات افعال کو ہر عیب اور نقص سے پاک کرو. آج سمجھ آئی حسین کے غم میں عزاداری کرنا اللہ کو صفات خبیثہ سے دور کرنا. کہاں سمجھا ہم نے عزاداری کو؟ مثل علی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. امت میں علی اس طرح کے ہیں، بس اس طرح. تو وہ نفس کے اوپر پوری بات کر دوں پھر رہ گئی ہے. میں گھڑی دیکھی ہے تو میں ساری چیزیں بھول گئی، میں آگے چلنے لگا. وہ نفس والی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. یہ ضربت کو تولا اختیاری فعل تھا. علی کا ایک سانس تلا ہے نبی کی زبان پر. ہائے ہائے ہائے. اور وہ سانس علی کا بیداری میں نہیں تھا، نیند میں تھا. اور اس نیند میں تھا جیسی نیند علی نے زندگی میں کی ہی نہیں ہے. بس میں کہوں علی اسی رات یا سویا ہے بس جاگتا رہا ہے. وہ ایک سونا ہی اللہ کو بھا گیا. غور ہی نہیں فرما رہے میری بات پر. شب لیلت ہجرت لیلۃ المبیت جس کو کہا جاتا ہے، جب وہاں پر سوئے، توجہ کیجئے گا، جبرائیل کہتے ہیں وہاں پر، اسی باب میں یہ روایت ہے، وہاں پر توجہ، وہاں پر کیا ہوا؟ جب علی مولا سوئے ہوئے تھے
اور کافروں کو بھی سویا ہوا علی نبی لگ رہا تھا. یہ بڑا بڑی باریک جملہ تھا، میں نے ہدیہ کر دیا. کافروں کو بھی سویا ہوا علی نبی لگ رہا تھا. مجھے تو ان مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی جو نبی کے ہاتھوں پر بھی علی کو نبی جیسا نہیں مانتے. جی مولا آپ کو نور معرفت، مولا آپ کو نور معرفت. آج معاف ہے، کل تیار ہو کے آنا. ٹھیک ہے، یعنی آج معاف ہے. کیوں؟ یہ بندے کو جو یہاں ممبر پہ بیٹھتا ہے نا فقیر، اس کو اللہ آنکھیں 14 گنا اور کر دیتا ہے. پھر اس کے سامنے والی کوئی آنکھ بھی نہیں چکتی. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ فقیر ایسا ہی ہوں. آج معافی ہے. یعنی یہ البتہ میں اسی پر حمل کر رہا ہوں کہ آپ وجد میں مولا کا نام لینے میں بھی ذرا پیچھے رہ رہے ہیں. وجد میں غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ وجد میں کل نہیں، بڑی تیار ہو گیا نا. میں ہدیہ کرنے چاہتا ہوں. فرمایا اس کی مثال قل هو اللہ احد کی، وہ نفس، وہ سانس تلا. فرمایا ملائکہ میں سے جبرائیل نے فرمایا شب لیلۃ الہجرہ علی سو کر جو سانس لے رہے تھے، ایک سانس کا وزن ہم ملکوت کی عبادت سے کئی گنا افضل ہے. وہ فرشتے جو ہمیشہ تسبیح خدا میں ہیں، وہ فرشتے جو ہمیشہ سجدہ خدا میں ہیں، اس علی کا سانس فرشتوں کی عبادت سے افضل ہو رہا ہے. پھر جس کی ضربت ثقلین سے افضل ہو، سانس کا کیا مقام ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، ہم نے کہاں سمجھا اس کو. وہ علی اس کے بارے میں جب اس کی ضربت یوں کر گئی ہے تو باقی بچا کیا ہے؟ توجہ. تو فقط پیغمبر نے فرمایا پس مثل علی فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. اور یہ سنی شیعہ نے لکھا، ٹھیک ہے، دونوں نے لکھا. اب اس مثل سے کیا مراد ہے؟ 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلوں میں سن سکو گے؟ یعنی ایک بات بھی میری نہیں ہے، تینوں مرحلے روایت میں ہیں کہ یہ مثل کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. ایک مشہور ہے، پہلے وہ عرض کرتا ہوں، اگر ٹائم بچا تو. پھر آذان دقیقاً کتنے بجے ہے؟ 45 پہ ہے. اچھا چلو عرض کر دیتا ہوں بس. باقی پھر یعنی ادھار میں نہیں کہہ رہا، بس دے رہا ہوں. پھر سوچ رہے ہیں پڑھوں گا نہیں، سناؤں گا. ٹھیک ہے، پڑھتا نہیں ہوں، سناتا ہوں آپ کو. اور پڑھنے اور سنانے میں فرق ہوتا ہے نا. پڑھا جاتا ہے کہ آپ پر اعتماد کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں، سنایا جاتا ہے سبق ڈر کے. وہ پوری کتاب بھی ایک لمحے میں بندہ سنا دیتا ہے. بس ایسے ہی سمجھو، پورے لمحے میں پوری کتاب آپ کو سناتا ہوں. انتہائی توجہ. روایات کا پورا میں نے تحقیق کی. اس تحقیق کے بعد یہ 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ بڑا مشہور ہے. فرمایا کیسے مثل ہے؟ فرمایا اس طرح مثل ہے. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ایسے مثل ہے جیسے تم میں سے من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد لہو ثواب سل قرآن. اس کے لیے 1/3 قرآن کا ثواب ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور میں جلدی کروں، بس 3 مرتبہ پڑھا تو پورے ثواب ختم القرآن. اچھا آپس میں بیٹھے، اس روایت کے بارے میں آج تک کسی نے کہا ہے یہ معتبر ہے یا نہیں؟ اسکری صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی. مسرزان صاحب عجیب بات ہے. یعنی یہ بات ہے نا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد تو پوری سورہ پڑھ لو، پورے ختم قرآن کا ثواب. نہ کسی سنی نے اعتراض کیا ہے، نہ کسی شیعہ نے اعتراض کیا ہے. جب بھی 14 کی ساتھ کوئی مثال آ جائے، ارے یہ ہو سکتا ہے، ارے یہ ہو سکتا نہیں، غور ہی نہیں فرما رہے. یہ مظلومیت ہے محمد و آل محمد کی. اللہ پاک کی قسم مظلومیت ہے. خیر میں ایک بات آگئی تھی، ہدیہ کر دی. یہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو فرمایا اسی طرح من احبہ بقلبہ. مثل دیکھیے گا، مثل فرمایا جس نے علی کو دل میں چاہ لیا. میں نے محبت کا معنی کیا ہے؟ جس نے دل میں علی کو اپنا لیا. دل میں انسان اسے رکھتا ہے جس کو اپنا لے، جس کو اپنا محبوب بنا لے. دل میں جو آ گیا اس کے لیے ثلث قرآن کا ثواب ہو گیا. یعنی
محب علی سویا ہوا بھی ہو تو سلس قرآن لکھا ہی جا رہا ہے، لکھا ہی جا رہا ہے۔ نہیں غور نہیں فرمایا تم نے۔ میں پھر جوانوں آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں، آپ کے لیے بزرگان پہنچ گئے، آپ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیا ہوگا؟ ذکر واقع نظیم ہے، کیونکہ ذکر اللہ ہے، برداشت کرنا ہر ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ دل عطا کرے تو بندہ برداشت کرتا ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس سپیکر کا اپنا قصور بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو اس کو دل میں بسا لے، یعنی اس کو جملے کو جوانوں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہے، یعنی محبت علی مولا دل میں آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو ختم یعنی 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے، مل گیا۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ کم کہا جاتا ہے، میں میری آپ گواہی دینا اگر جو جملہ کہنے لگا ہوں، جوانوں تمہارے لیے کہنے لگا ہوں، وہ جملہ کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مثلا ایک مرتبہ محبت ہم نے لے لی نا بس 10 سپاروں کا ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے، محبت ہے مسلسل، بس اتنی دیر اور وقفے سے کہ ایک مجھے دیکھو کوئی حرج نہیں، آواز میں پہنچ رہی ہے، اتنا ہی وقفہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہر ایک مومن کے دل میں محبت علی کو دیکھ کر فرشتہ لکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے تو ہے، پھر لکھ دیتا ہے، پھر لکھ کے دیکھتا ہے تو ہے، پھر لکھ دیتا ہے، بس اتنی دیر ہو رہی ہے، یہ مسلسل لکھ رہا ہے۔ ٹھیک کہا ہے میں نے؟ دعائیں لوں گا آپ فضلا سے، میں حدیث کو زبان دینا مولا نے عطا کیا ہوا ہے، توجہ کرو، میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، بس اس کو جو آج سمجھ آئے گا۔ کہا گیا انسان کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ گزرتا ہے، کم ہوتی جا رہی ہے زندگی، مولا کوئی علاج بتاؤ یہ پگھلتی ہوئی زندگی سنبھل جائے۔ فرمایا ہماری محبت میں آ جا، یہ پگھلے گی نہیں، بڑھے گی۔ اب نہیں پگھلے گی، اب تو سوئے گا تب بھی لکھا جائے گا۔ وَأَقَرَّهُ بِلِسَانِهِ وَنَّصَرَهُ، جملے مختلف ہے، یہ أَقَرَّهُ وَنَّصَرَهُ بِلِسَانِهِ، اور جس نے اس کو نصرت کی زبان سے۔ کیوں دیر سے آتے ہو؟ آپ کا مقدر، پھر میں روک رہا کیا کروں؟ میں باپ کو سمیٹ کر آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ وہ پہلا جملہ تو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن یہ تحقیق سنو نا، میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں 3-4 قسم کے 4 مرتبے جو سنا ہے، ایک ہی مرتبے میں چاروں کو جمع کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، یعنی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من اقرہ بلسانہ، پھر اقرار کے بعد فرمایا نا من نصرہ بلسانہ، جس نے زبان سے علی کی مدد کی۔ اب زبان سے علی کی مدد کرنا یہ ہے کہ زبان سے اس کی ولایت بتاؤ، اس کے فضائل بتاؤ، اس کی سیرت بتاؤ۔ کم سے کم یہ ہے زبان پر اس کا نام لے آؤ تاکہ دشمنوں کو پتا چلے علی والے زندگی کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے نکل جائے۔ درمیان والے سارے بولو، وہی سلام ملے گا جو پڑھ رہا ہوں۔ وہی صدا آنے لگی۔ کم سے کم میں نے کہا ہے، کم سے کم میں نے کہا ہے۔ دوسری بات میں کیا ہے؟ پہلے فرمایا من احبہ بقلبہ، بڑی توجہ، من احبہ بقلبہ، اس لسان کو آخر پر رکھے، ونصرہ بیدہ، اس کو 2 سلس کا یعنی 20 پاروں کا ثواب ملے گا۔ آخر پر فرمایا ومن نصرہ بلسانہ، جو مجھے سمجھ آئے ہدیہ کروں۔ انسان اکثر چپ رہتا ہے، کبھی کبھی بولتا ہے، دل تو ہمیشہ ہے نا۔ ہاتھ سے بھی مدد کرو، ہاتھ سے مدد کرنا یہی ہے
کہ اس کے دشمن کے سامنے بھی صبر کی مقاومت کی چٹان بن کے رہو. ہاتھ سے اس کی مدد یہ ہے تمہارے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف نہ ہو. ہاتھ سے مدد یہ ہے اپنے ہاتھ سے ہر موالی کو جتنا کچھ کر سکتے ہو ہدیہ کرو. اور توجہ کرنا، سب سے کم ترین ہاتھ سے مولا کی مدد یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے معاشرے میں ہاتھ بلند کر کے کسی کے سامنے زبان سے نہیں ہاتھ سے بتاتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کم ترین ہے. ہاتھ ہلا کر کہتے ہیں مولا تیری قسم ہم تیرے ہیں. یہ دو کام کرے اور آخر پر واقع رد لسائی. اور کم ترین، یہ لفظ میرا کم ترین ذہن میں رہے، کم ترین علی کی مدد زبان سے یہ ہے کہ علی مولا کا نام زبان پہ آ جائے. اب تو یہ بزرگوں کا پڑھایا ہوا سبق روایت کے مطابق ہو گیا. دل میں بھی ولایت علی ہو، ہاتھ بھی اس کی حمایت کے لیے اٹھے اور زبان پر بھی اس کا نام آئے. ختم قرآن کا ثواب. باقی سن لو، یہ تو ثواب ہے قرآن پڑھنے کا، برداشت کر لو گے؟ پیغمبر فرماتے ایک اور مقام پر من احبہ بقلبہ، توجہ، وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ وَنَصَرَهُ بِيَدِهِ لَهُ ثواب الاسلام کلہ. جن کو عربی آتی ہے وہ بولو، ترجمہ کسی اور کے لیے کروں گا. میرے مولا پیغمبر فرما رہے ہیں جو علی کی محبت کو دل میں رکھے، زبان میں اس کا نام لے آئے، ہاتھ سے مدد کرے، پورے اسلام کا ثواب ہے. جواب ایک بار تو بلند سے مولا نور ایمان اب تو عطا فرمائے. اللہ پاک کی قسم علی تیری عزت پہ قربان جاؤں، تیری محبت کو اتنی عظیم ہے. تجھ سے میں جملہ کہنے لگا ہوں، تیری محبت کو اتنی مقناطیسیت رکھتی ہے جس دل میں تیری مودت اور ولایت آ جائے اسلام بھی سمٹ کر آ جاتا ہے. اسلام عاشق ہے میری مولا کی ولایت کا. قسم ہے توحید عاشق ہے مودت علی پر. دین محبت علی میں آ کر کعبہ کی طرح ولایت کا طواف کرنے لگ جاتا. فرمایا اس کو ثواب اسلام کا ملے گا. ایک اور بھی سن لو، پر آخری بات پھر اس کو سوچتے رہنا. یہ ساری پیغمبر کی باتیں میری باتیں نہیں، پیغمبر نے ارشاد معتبر کتابوں میں پہلے بتا چکا ہوں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے، ہاتھ سے معاونت کرے اور زبان سے مدد کرے، فَلَهُ ثواب جمیع العباد، ان کو اولین و آخرین بندوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا. اس توحید کو بچانے کے لیے علی کی علی بیٹی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس شہر میں آئی جہاں بابا کے دور میں شہزادی بن کے آئی تھی. اللہ پاک کی قسم شام بڑی مشکل، کوفہ بہت زیادہ مشکل. مجھ سے پوچھو وجہ کیا ہے؟ تمام مقتل والوں نے لکھا فرق اتنا ہے، آنسو سب کے آ گئے ہیں ماتم کے لیے. جملہ کہہ رہا ہوں، دعا کرو اجڑے ہوئے کو بازار میں کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے. شام اور کوفہ میں فرق یہ تھا، شام والے علی کی بیٹی کو جانتے نہیں تھے، کوفہ والے علی کی بیٹی کی رعایت ہے جہاں پہ شہزادی بن کے آئی تھی. میں نے مقتل میں پڑھا ہے جب عورتیں آتی تھی بی بی رو کر کہتی تھی تم تو نہ ہنسو. پھر فرماتی تھی تمہیں تو ہنسی
بڑے 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 دردناک انداز میں وہ بی بی آئی جو رات کو مزار نبی پہ جاتی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرا کہنا آسان ہے، آپ کو سننا قدری کتنا ہونا چاہیے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چادریں تھی نہیں۔ کوفہ میں آئی نا، ایک مرتبہ نجف کی طرف علی کی بیٹی کا سر پھرا، رو کر کہتی ہے نجف کا والی آ کر بیٹی کو دیکھنا، جس کا تو استقبال کرنے آیا تھا آج بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آئے ہو۔ بابا دیکھ میری چادر نہیں ہے، بابا دیکھ تیرے شہر میں مجھے پتھر مار رہے، بابا دیکھ میں تیرے شہر میں مجھے باری کی بہر گئے، بابا تیرے شہر میں مجھے پتھر لگ رہے ہیں۔ عزادارو، یہی کہتی ہوئی علی کی علی بیٹی ایک خرابہ کوفہ میں جگہ ملی، بس اسی کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو عرض کروں، یہ غم کی ہے۔ اس دن قوم کے فضلاء میں بھی بڑا کوہرام ہوا ہے، میں آپ کو روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ بلا یہ روایت ہر مقتل والے نے لکھی ہے۔ جب کوفہ کے زندان میں بیبیاں پہنچی ہیں نا، امام حسین کے بہت سارے اصحاب کوفہ کے تھے، کیا بات ہے، شہدائے کربلا بہت سارے کوفہ کے تھے۔ جب ان کو پتا چلا ہماری بیویاں قیدن بن کے آ گئی ہیں، تو وہ بھی آ کر زندان کوفہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، آ کر کہتے تھے بنی اسد کے قبیلے کی عورتوں آؤ ہم تمہیں گھر لے جائیں۔ اب بیویاں بی بی زینب کو دیکھتی تھی، اب بی بی فرماتی تھی میں راضی ہوں تمہارا پردہ تو بچ جائے۔ اور کوفہ میں سب چلے گئے، میں پوری ذمہ داری سے مقتل عرض کر رہا ہوں، فقط کوفہ میں علی کی بیٹیاں بچی، حسین کی بچی، فقط ہاشمیات بچی ہے، باقی اصحاب کو، خواتین کو اور بچوں کو لے کر اصحاب کے براس چلے گئے۔ شام جو گئے ہے نا، اصحاب کی خواتین کم تھی یا نہیں تھی، فقط تھی علی کی بیٹیاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے علماء۔ جب ایک ایک کا نام لے کر سب چلی گئی نا، علی کی بیٹی کے دل میں تھا، کوئی آ کر کہتے ہیں یا بنات رسول اللہ، اور رسول کی بیٹیاں تمہیں بھی وطن پہنچا دیا جائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ جب بیویاں خالی بچ گئی، ایک بڑھیا ضعیفہ آئی ہے اس زندان میں، اس نے کچھ کھانا لیا ہوا تھا، آ کر کہتی ہے بچوں آؤ مجھ سے کھانا لے لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھانا لینے کے لیے آگے بڑھے، بی بی آگے بڑھ کے اس ضعیفہ کو کہتی ہے ان صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر، اے ضعیفہ تو واپس چلی جا، ہم نہیں کہتے۔ اس نے کہا نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، میری ناظر تھی، میری منت تھی، میرا جوان بیٹا بیمار تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، میں نے منت مانی کہ مجھے یہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے، سالم ہو جائے، میں غریبوں کو طعام دے دوں، میرا بیٹا زندہ ہو گیا، سالم ہو گیا، میں یہ طعام اس کے لیے لینے آئی ہوں۔ بی بی نے کہا تو نے منت جو مانی کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے منت مانگی، رات کو میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا، میں نے پیغمبر کو دیکھنا تھا۔ اس بی بی کہتی ہے میری نظر وہاں پر بیان ہوئی، وفی جنبہ صابن، پیغمبر کے پہلو میں ایک جوان بیٹھے تھے، پیغمبر نے اس کو کہا یا ابا عبداللہ الحسین یدک علی رأسہ، اپنے ہاتھ کو اس جوان کے سر پہ رکھنا۔ اس نے یہ سر پر ہاتھ رکھا، میرا بیٹا مرتا مرتا جی کر زندہ ہو گیا، میں نے یہ منت مانگی ہے، آؤ ماتم کرے۔ علی کی بیٹی نے کہا ضعیفہ اگر وہ جوان اب تجھے نظر آ جائے پہچان جائے گی؟ اس ضعیفہ نے کہا کیوں نہیں پہچان جائے گی، مجھے معاف کرنا، بی بی کا جملہ ہے۔ بی بی کہتی ہے ذرا مڑ کر زندان کے دروازے پہ لٹکا ہوا سر دے۔ اب جو اس بیوی نے دیکھا اور رو کر کہتی ہے واللہ اللہ آگا، یہی تھا حسین۔ مولا نے بی بی نے کہا یہ حسین ہے، اس